بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے زمانے کے اندر، بچپن کے اندر، لڑکپن کے اندر ہم اگرچہ کوئی اچھے پتنگ باز نہیں رہے کبھی بھی، لیکن ظاہر ہے کہ میرا مطلب ہے کہ پتنگ تو اڑائی ہوئی ہے نا، ہر پنجابی نے یا ہر لاہوری نے بچپن میں پتنگ تو اڑائی ہوتی ہے نا، بڑے بڑا ہو کے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو سوبر اور بزرگ ظاہر کرنا شروع کرتے ہیں۔ پتنگ بازی کے اندر نا دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ لٹیرا ہوتا ہے نا، جس نے سڑک کے اوپر پتنگ بازی پتنگ لوٹنی ہوتی ہے جو کٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا وہ پتنگ باز ہوتا ہے جو کہ اوپر کھڑا ہوتا ہے، چھت کے اوپر یا کسی بلند جگہ کے اوپر کھڑا ہو کے، ٹیلا بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے پتنگ اڑاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پتنگ بازی کی مہارت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مخالف کے ساتھ پیچا لگائیں اور اس کی پتنگ کو کاٹ لیں، اور وہ کاٹا، ٹھیک ہے، وہ کر دے۔ اور اب اس سے آگے جو ہے نا وہ ایکسپرٹیز کا ہائر لیول شروع، اور وہ ہائر لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف کہ مخالف کی پتنگ جو ہے وہ کاٹ دیں، بلکہ اس پتنگ کو لپیٹ لیں اپنی ڈور کے ساتھ، لپیٹ کر اور دو پتنگیں اتاریں۔ اور دو پتنگیں اتارنا استادوں کا کام ہوتا ہے۔ دادا استاد جو ہوتا ہے نا، وہ دو پتنگیں اتار سکتا ہے کیونکہ پریشر زیادہ پڑ جاتا ہے، دونوں پتنگوں کے اوپر ہوا کا دباؤ ہوتا ہے، دونوں زور مار رہی ہوتی ہیں، اور اکثر ڈور جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ ڈور بنی ہوتی ہے ایک پتنگ کا پریشر جو ہے اس کو کیری کرنے کے لیے۔ موسٹ آف دا ٹائم ڈور تھوڑی سی بھی جھٹکا لگ جائے، تنکا لگ جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ نیچے اتارنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اتارتے اتارتے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہوا پہ زور پڑا ہے، پتنگ نے زور مارا کہ ڈور پھر چھوڑنا پڑ جاتی ہے، تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں دو پتنگوں کو اتارنے میں۔ اور آخری مرحلہ تو بہت ہی خوفناک ہوتا ہے کہ جب دونوں پتنگوں کا جو نقطہ جڑاؤ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، تو اب اس نے ایک پتنگ خود پکڑنی ہوتی ہے اوریجنل، یا جو وہ رونگ کے لایا ہوتا ہے یا لپیٹ کے لایا ہوتا ہے، اور دوسری اس نے ساتھ نے چرخی والے کو پکڑا دینی ہوتی ہے کہ بیٹا اب تو چرخی چھوڑ دے، اب تو یہ والی پتنگ تو اڑا اور یہ اتار، اور یہ والی میں اتارتا ہوں۔ اس دوران انہوں نے یہ بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ یہ دونوں پتنگیں دوبارہ آپس میں نہ بھیڑ جائیں۔ یہ ہوتا چند لمحوں کا یہ معاملہ ہے، لیکن اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ پتنگ چپ کھا گئی تو نیچے لٹیرا کھڑا ہوا ہے، بانس اس کے اوپر وہ چھابا سا جو ہوتا ہے وہ لٹکا کے اس نے لوٹ کے لے جانی ہے یا پھاڑ دیں گے۔ تو یہ کتنی مہارت کا کام ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے 3 منٹ اسی پہ لگا دیے سمجھاتے ہوئے کہ یہ جو دادا استاد ہوتا ہے، یہ کیوں دادا استاد ہوتا ہے پتنگ بازی کا۔ پایا نا ادھر ایک اور کام پہ ہے، یعنی کہ بھارت کے ڈرون جو ہیں وہ اڑتے ہیں اور پاکستان کی حدود میں یا ان حدود میں آتے ہیں جہاں تک پاکستان کی فوج کے سگنل کور کے آلات کا، انسٹرومنٹ کا سگنل جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس ڈرون کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو دادا پتنگ باز جو ہوتا ہے وہ کٹی ہوئی پتنگ کے ساتھ کرتا ہے، وہ اس کو اڑونگ لیتے ہیں یا لپیٹ لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے سسٹم کو ہیک کر لیتے ہیں، بچے یوں سمجھیں گے، اور اس کے سسٹم کو ہیک کر کے اس کو خیری سلامتی زمین پر اتار لیتے ہیں، ثبوتے کا ثبوت ہے۔ اس پہ ایک بچے نے پوچھا کیا یہ دوبارہ دشمن کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے؟ ہو تو سکتا ہے لیکن کیا نہیں جاتا۔ اس کے سسٹم کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے، یوں دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کو مطلب بعض اوقات وہ ایسا ایک انجینئرنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہوتی، تو پھر آپ اس کی ریورس انجینئرنگ بھی مارتے ہیں، اور عام زبان کے اندر جو مستعمل ہے اس کو چوس لیتے ہیں، اس کی پوری ٹیکنالوجی کو کاپی کر لیتے ہیں، ریپلیکیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کے جو کچھ میزائل جو ہیں، میں نے نام نہیں لینا، لیکن یہ ہیں، کہا جاتا ہے کہ مشرف صاحب جب بنے تھے جس دن آرمی چیف، اور اس دن امریکہ نے اپنے طیارہ بردار جہاز سے، سمندر میں کھڑے جہاز سے فائر کیے تھے کچھ میزائل براستہ بلوچستان افغانستان کے اوپر، اور افغانستان میں جاتے ہوئے ایک میزائل رستے میں گر گیا تھا اور وہ بم گیا تھا۔ وہ امریکی اس کا ڈیبریز ہم سے مانگتے رہے، ہم نے کہا جی لب لو، وہ نہیں لبا تھا ہی،
تو پھر اس کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کے اوپر بیس کر کے پھر ہم نے پتہ نہیں کون سا واری بنا لیا، بدر بنا لیا، پتہ نہیں چلا کیڑا بن گیا، لیکن امریکی حران نے کہ ساڈے ورگا بنا ہی بیٹھے، تو پھر اس کو بنا لیا، اس کو دیکھ لیا نا جی یہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، بن گیا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہمیں، لبی چیز خدا دی رتیلے دی نپا دی، بچپن میں کہا کرتے تھے نا۔ تو یہ جو انڈیا کو جو پہلا سرپرائز ہم نے دیا، پہلا سرپرائز ہم نے کیا دیا، انفارمیشن آفیسر، ان کو ہمارا میڈیا بند کرنا پڑ گیا، اور دوسرا سرپرائز کیا گیا ہے، یہ ان کے جو ڈرونز ہیں، اور ابھی ان کو اس حوالے سے مزید سرپرائزز ملنے ہیں، یہ رافیل وہ اٹھا کے راہ ہو گئی فیل تو پھر بنے رافیل، ٹھیک ہے نا۔ اب 26 طیارے انہوں نے اس ایمرجنسی کے اندر فرانس سے منگوائے ہیں، اور فرانس نے کہا ہے کہ فرانس نے سخت ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ان کو دیے ہیں، وہ سیکیورٹی کوڈ ہوتا ہے جی جس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کے آپریشنل موڈ میں کوئی تبدیلیاں کر سکتے ہیں، وہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ آپ ہم سے ہی کروائیں گے، ہم نے وہ سیکیورٹی کوڈ کوئی نہیں دینا آپ۔ اب ان سے کروانے کا مطلب ہے کہ طیارہ ہر 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد وہاں پہ فرانس میں جائے گا، اور وہاں سے پھر ہو کے تو واپس آئے گا۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا زندگی ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ مودی صاحب تم بھی ہو بے سہارا اور وہ بھی ہے بے سہارا، فٹے وہ تمہارا فٹے وہ تمہارا، بقول انکل سردوں کی ہو رہی ہے تھوڑے نال ڈوگی والی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد جناب انڈیا کے پاس کوئی بھی طیارہ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ پاکستان کے مخالف اڑا سکے۔ کل مجھے ایک بچہ برخوردار بتا رہا تھا کہ یہ امرتسر سے اڑے ہیں ان کے کچھ طیارے نا، اور ابھی وہ پاکستان کی فضائی حدود سے کوئی 35-37 کلومیٹر ہی دور، ہاں 35-37 کلومیٹر ہی دور تھے، ادھروں جڑا اپنا رنڈیا سی نا اس نے کہا کہ ہاں بھائی جوان کوئی ہے وہ، نہیں اسی تو گرداسپور جا رہے ہیں، ہاں بھائی جوان کو موڈ ہے کو پنگے بازی جاؤ، نہیں ہم تو ادھر جا رہے ہیں کہ تو روٹین کا وہ ہے ہمارا لائک کل رات ہی، یعنی کہ پیر اور منگل کی 10ویں رات کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ گرداسپور کشمیر کے نزدیک پڑتا ہے، شاید ادھر کو جا رہے ہوں گے، تو لیکن بہرحال بتایا آگے سے یہی ہے۔ تو اس وقت فضائیہ کو تو ان کی کو باقاعدہ، وہ ہمارے ایک بخاری صاحب ہوتے تھے اسپورٹس کے رپورٹر، بڑے سینئر بزرگ، انہیں جب بھی پروموشن ملتی انہوں نے کہنا نہیں میں رپورٹر ہی رہنا، تو ایسے بخاری صاحب ڈی نیوز کے اندر اسپورٹس کے رپورٹر ہوتے تھے، تو وہ جب کسی میچ کا یک طرفہ ہونا نا، تو انہوں نے کہنا کہ یار انہوں نے تو پڑا یم، ٹھیک ہے نا، اس پاکستان ایئر فورس نے تو انڈین ایئر فورس کو باقاعدہ نہیں بنایا کہ وہ ابھی اس حدود میں انٹر بھی نہیں ہوتے جس حدود میں انٹر ہونے کے بعد پاکستان ایئر فورس ان کی طبیعت پوچھ سکے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک ہوتا ہے میرا خیال 20 کلومیٹر کا ہے کہ بارڈر کے اپنے ملک میں بارڈر سے 20 کلومیٹر دور رہ کے اگر وہ گشت کرنا چاہیں تو کرتے رہے، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پوچھا جاتا نارملی۔ یہاں پہ تو یہ ہو گیا کہ 30-35-40 کلومیٹر بھی دور ہیں تو ادھروں پہنچ جاتے ہیں، ہاں جی، اور آپ جو مسئول جو پوچھنے والے ہیں نا وہ بارڈر کے 3-4 کلومیٹر کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی فل اگریشن شو کر چکے ہوتے ہیں کہ میں تے آ گئی تھی، میری طرف سے تو لینا جائیں گا، تم بتاؤ۔ تو ایسا کیوں پوچھا جاتا ہے؟ ایسا اس لیے پوچھا جاتا ہے جب آپ صلاحیت میں، مہارت میں سپیریئر، ٹھیک ہے، اور یہی وہ خواب ہے جس کے باعث مودی صاحب جو ہیں وہ دن رات انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں، اور جو مودیے ہیں، اب میں نے یوتھیوں کا نام مودیے رکھا، ٹھیک ہے، جو مودیے ہیں وہ سرحد کے اس پار جو ہیں وہ انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویسے ہی میں نے کہا کہ آپ کا ذرا جو ہے علم میں اضافہ کیا جائے، اور کوئی ہمارا جو ہوائی دفاع جو ہے وہ تو ماشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے، سڑک زمین پہ ابھی وہ اتر نہیں رہے، وہ دنیا بھر کو آوازیں دے رہے، اور حیرت کی بات ہے جس طرح ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں دنیا بھی ان کا اس طرح مذاق اڑا رہی ہے، دنیا کہ نہیں ثبوت کڈو ثبوت ہے، کیڑے ثبوت نے پاکستان کے خلاف،
ابھی تک اسی دارالحکومت سے وہ تل ابیب کے علاوہ ابھی تک تل ابیب کے علاوہ کسی دارالحکومت سے پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہیں دلوا سکی انڈیا کی حکومت. ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے جو وہ اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں وہ ڈینائل ہے جو کہ جاری کیا ہے ترک گورنمنٹ نے. انہوں نے کہا کہ 7 طیارے نہیں، ایک طیارہ آیا تھا اور وہ بھی فیول کے لیے رکا تھا اور فیولنگ کروانے کے بعد آگے چلا گیا تھا. آگے کتنے گیا نہیں دسے اب. اور اس کے اوپر معاشری جو ہیں وہ کلی لات کے اوپر تو مال ڈائی جا رہے. دیکھیں ترکی بھاگ گیا ہے تمہارے ساتھ سے، تمہارا حشر کر دیں گے، تمہارا یہ کر دیں گے، تمہارا وہ کر دیں گے. مجھے ان کی فلموں کا وہ بدائیہ کریکٹر جو ہے وہ یاد آ گیا کہ وہ جناب دشمن کو دھمکیاں لگا رہا ہوتا ہے، پیچھے سے اس کے دوست گاڑی سے چلا کے چلے بھاگ جاتے ہیں اور وہ پیچھے رہ جاتا ہے. یہ مارشا جی کے ساتھ وہ ہونا ہے. لیکن یار میرا مطلب ہے کہ اس بات کو بھی تو آپ ذرا مد نظر رکھیے نا. بہرحال میں نے کہا کہ یہ ایک بات ذہن میں آئی تھی، آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.